ٹھہرو ایسے نہیں. کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں ہے کوئی دوست؟ کل پوچھ کے آنا پسند کے مولویوں سے. کافی سے حدیث پڑھ رہا ہوں. سرکار باقر فرماتے ہیں من ارتبط دابة وهو منسوب الینا اضر اللہ علیہ الرزق وکان عونا لقضاء حوائجہ. فرمایا جو بندہ ایسا جانور پالے وهو منسوب الینا جو ہم سے منسوب ہو، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا دو کام ہوتے ہیں. اضر اللہ علیہ الرزق، اس پر اللہ رزق کی بارش کر دیتا ہے. وَكَانَ عَوْنًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ، حاجات پورا کرانے میں وہ جانور اس کی مدد کرتا ہے. کوئی سمجھ آئی ہے؟ پہلی بھی گئی. جن کے جانور حاجت روا ہیں، بس بات اتنی ہے. پہلے بندہ اللہ اللہ کرتا ہے، سمجھنا میری بات کو ظاہر بھائی، سمجھنا. پہلے بندہ کرتا ہے اللہ اللہ حق ہوں. جب تھوڑی معرفت آتی ہے کہتے ہیں نہیں میں تو غلط کہہ رہا تھا، مجھے علی علی کرنا چاہیے تھا. پھر جب تھوڑی سی معرفت پڑتی ہے پھر بندہ کہتے ہیں نہیں علی علی نہیں، مجھے تو حسین حسین کرنا چاہیے تھا. پھر تھوڑی معرفت پڑتی ہے بندہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو یا عباس کہنا چاہیے تھا. اسی طرح آج آپ کی معرفت جہاں پہنچی کہ میں یا رقیہ کہوں گا. کل کو وقت آئے گا جب تم میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہے گا کہ غضنفر گواہ رہنا، میں کل سے یا دلدل کہا کروں گا. جی بہرحال آج ہو سکتا ہے کہ بعض کا میدا کچا پکا ہو گیا ہو، لیکن یہ وقت آئے گا. ہاں یہ وقت. اب دیکھو بھائی، دلدل تو جانور ہے، حیوان سے پست ہے نباتات سے پست ہے جمادات. پتھر جماد ہے، حجر اسود جمادات میں سے ہے. اب اگر کوئی انڈین، کوئی بھارتی تمہیں حجر اسود کو چومتے دیکھے تو ظاہر بھائی خان صاحب اس کا حق ہے کہ تمہارا گریبان پکڑے ہوئے میں بڑی قیمتی مورتی بنا کے پوجتا ہوں، میں مشرک ہوں. تو ایک سادہ پتھر پوج رہا ہے، تو مومن کیسے ہے؟ تو تو یہی جواب دے گا نا، تو پتھر پوجتا ہے مرضی والا. میں پتھر پوجتا ہوں اس کی رضا والا. تو جو پتھروں کے آگے جھکا دیتا ہے جانور تو پھر جانور ہے. آئے گا وقت تیرے گھر کی آدھا کلو آٹے کی پلیٹ تقدیر بدل سکتی ہے صدقے کی صورت میں. ہے نا؟ نہیں، جہاں مولوی نے اپنا پیٹ بھرنا ہو وہاں تو کہتا ہے تصدقوا صدقہ دیا کرو، یہ رب پناہ ہے. اب پتہ نہیں تیرے گھر میں آٹا حلال کا ہے یا حرام کا، چوری کا ہے یا اپنا. اس پر تو تیرا عقیدہ ہے کہ آدھا کلو آٹا دے دوں تو تقدیر بدل جائے گی، اگر یہاں ماتھا ٹیک دے